دنیا کے تقریباً ہر مسلمان ملک میں رویت ہلال کمیٹیاں ایسے علماء کرام پر مشتمل ہیں جو اپنے خطبوں میں یقیناً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ضرور سناتے ہوں گے کہ یہ امت ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اس بات کا بھی اعلان زور و شور سے کرتے ہوں گے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن یہ تمام علماء امت اور مذہبی سیاسی رہنما آج تک ایک دن کے لیے بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا ایک ہی چاند ہے جو ایک ہی آسمان پر طلوع ہوتا ہے اور ایک ماہ میں تقریباً 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اور 28 سیکنڈ کی گردش مکمل کرتا ہے۔ اس ایک چاند کو اگر ہوائی کے ساحلوں سے لے کر فیجی کے جزیرے تک کہیں بھی دیکھ لیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمان بیک وقت روزہ رکھ سکتے ہیں اور عید منا سکتے ہیں۔ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دو ملکوں کے درمیان 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ نہیں۔ فیجی زمین کے مشرقی کونے میں واقع ہے، وہاں سے آپ مغرب کی طرف بڑھیں 6 گھنٹے بعد جکارتا، 4 گھنٹے بعد مکہ، 1 گھنٹے بعد قاہرہ، 2 گھنٹے بعد لندن اور 5 گھنٹے بعد نیو یارک میں آپ اسی یکم جنوری کی نماز فجر اور نماز مغرب ادا کریں گے۔ لیکن اسی یکم جنوری کے آس پاس اگر چاند دیکھ کر عید کرنے کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ عید 3 جنوری تک چلتی چلی جائے گی۔ اس دوران چاند اپنا 3 دن کا سفر مکمل کر چکا ہوگا۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں چاند دیکھ کر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے مطابق عید نہیں مناتے بلکہ قومی ریاستوں کی سرحدوں کے مطابق مناتے ہیں۔ 1971 سے پہلے پاکستان مشرقی اور مغربی 2 حصوں پر مشتمل تھا، بیچ میں 1000 میل بھارت کے تھے، لیکن چاند اگر چٹاگانگ میں نظر آ جاتا تھا تو گوادر اور پشاور والے عید کرتے تھے۔ لیکن آج اگر پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی سے کہیں کہ ڈھاکہ میں چاند نظر آ گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ بنگلہ دیش کا مطلع ہم سے الگ ہے۔ روس زمین کے شمال میں واقع ایک وسیع ملک ہے جس میں 11 ٹائم زون آتے ہیں۔ روس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ روس میں بسنے والے تمام مسلمان ایک دن عید اس لیے کرتے ہیں کہ روس کی ایک عالمی سرحد ہے، جبکہ 57 اسلامی ممالک بھی اسی طرح 11 ٹائم زون میں واقع ہیں جو مراکش سے برونائی تک پھیلا ہے، لیکن یہاں قومی سرحدوں کے حساب سے تمام ممالک میں علیحدہ علیحدہ عیدیں منائی جاتی ہیں۔ ہمارے علماء امت کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے مسلکی اختلاف کو زمینی حقائق کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے علماء سعودی عرب یا ایران یا پھر کسی اور ملک کی رویت اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا مسلک علیحدہ ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جس نے قومی ریاستوں اور اس کی حدود کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ محترم اور مقدس بنا دیا ہے۔ گزشتہ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس امت کے تمام مسالک نے چاند کی رویت میں مطلع کا کبھی اختلاف نہیں کیا۔ فقہ حنفی کی کتابوں الہدایہ اور الدار المختار میں کہا گیا اہل مشرق پر اہل مغرب کی رویت دلیل ہے۔ مالکی فقہ کی کتاب ہدایت المجتہد اور مواہب الجلیل بلکہ قاضی ابو اسحاق نے ابن المباحثون میں یہاں تک کہہ دیا اگر ایک ملک کے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو روزے کی قضا واجب ہے۔ یہی مسلک حنبلیوں کے ہاں الاحناف اور شافعیوں کے حل مغنی میں درج ہے، اور کیوں نہ ہو، ان تمام ائمہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود تھی جو ان احادیث سے واضح ہے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے چاند دیکھا۔ آپ نے پوچھا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال اعلان کر دو کل روزہ رکھیں۔ اس سے زیادہ واضح بات اس حدیث میں ہے۔ لوگ عید کے چاند میں اختلاف کرنے لگے کہ 2 اعرابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ کل رات انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں۔ ان دونوں احادیث میں نہ کہیں فاصلے کا ذکر ہے اور نہ ہی حدود و قیود کا۔ آج اگر مراکش کے ساحل پہ جہاں چاند پہلے طلوع ہوتا ہے چند لوگ جو پارساں اور پرہیزگار بھی ہوں وہ چاند دیکھ لیں اور صرف چند گھنٹے کی فلائٹ لے کر پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے گواہی بھی دے دیں، تو کیا ہماری رویت ہلال کمیٹی ان شواہد کی بنا پر اعلان کر دے گی کہ کل روزہ رکھو، یا اگر وہ عید کے روز لیٹ ہو جائیں تو یہ اعلان کرے گی کہ روزہ توڑ دو؟ شاید کبھی نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے ہاں زمینی حقائق اور قومی ریاستوں کی حرمت اللہ کے رسول کی سنت سے زیادہ محترم اور مقدس بن چکی ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ امت صرف چند سیکنڈ کے وقفے سے بلکہ بعض اوقات تو براہ راست عرفات میں دیے جانے والے خطبہ سنتی ہے
اور لندن، سڈنی یا دبئی میں ہونے والا میچ دیکھتی ہے۔ 11 ستمبر کو گھنٹوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کا منظر ایسے دیکھا گیا جیسے وہ ان کے سامنے برپا تھا۔ لیکن اگر آپ اس امت کے ارباب اختیار سے لے کر علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ پوری امت دنیا بھر میں ایک ساتھ چاند کیوں نہیں دیکھ سکتی، تو آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دینے لگیں گی۔ سب سے پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ زمینی حقائق میں قومی ریاست سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس قومی ریاست کی حکومت ہی مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی ہے، اور اس نظم اجتماعی کے تحت ہر ملک کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہے۔ یعنی آج قومی ریاستیں اللہ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی بڑی حقیقت بن چکی ہیں۔ تورخم، تفتان اور خنجراب کی لکیروں کے ایک جانب کھڑے پاکستانی اور دوسری جانب کھڑے افغان، ایرانی اور چینی، جن کے سروں پر ایک ہی وسیع آسمان ہے، مگر ظلم یہ ہے کہ سرحد کے اس طرف موجود لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور دوسری طرف والے عید منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان، ایران یا چین میں چاند نظر آیا تو ان کی عید ہو گئی، مگر ان کی چاند کی یہ رویت پاکستان کی سرحد پر تورخم، تافتان اور خنجراب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک پاکستان کے لیے نیا آسمان شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے چاند پر بھی قومی ریاستوں کے سرحدی قوانین کا اطلاق لازم کر دیا ہے۔ اللہ کے چاند کے پاس کسی ملک کی سرحد عبور کرنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں، مگر رؤیت ہلال کمیٹی چاند کو اس وقت مانے گی جب وہ ان کے ملک کی سرحد میں نظر آئے گا، اس کا پاکستان کا ویزا لگے گا۔ کس قدر آسانی سے اس امت کے 57 اسلامی ممالک آسٹریلیا سے امریکہ تک صرف چند مقامات پر چاند دیکھنے کے مراکز قائم کر کے پوری امت کو ایک رمضان اور ایک عید کا تحفہ دے سکتے ہیں۔